أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي إليه مصائر الخلق وعواقب الأمر. لم يولد سبحانه فيكون بالعز مشاركا، ولم يلد فيكون مورثا حولكا. لم يتقدمه وقت ولا زمان، ولم يطاوله زيادة ولا نقصان. جلت عظمته، والصلاة والسلام على الأفضل العدد الرسول المصدق المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. صلوات. اللهم صل على محمد وآل محمد. انگلش میں پڑھوں گا کیا دور پڑھ دے اللہم صل علی محمد وآل. عزیزان گرامی، دلی مبارکباد اس ہستی کی ولادت کی تاریخ پر کہ جو نہ صرف یہ کہ اپنے خانوادے کی زینت، اپنے قدر گرامی کی زینت، اسلام کی زینت، زمین کی زینت، آسمان کی زینت. اس سے پہلے کہ میں آیت کا ترجمہ کروں، ایک بیس بنانا چاہتا ہوں. کل شب میں بہت لیٹ نائٹ واپس آیا ٹورنٹو سے 2:30 بجے رات کے، اور اس کے بعد میں نے انٹرنیٹ کھولا تو برادر علی نے مجھے DVD لنک بھیجا تھا، اور اس DVD کو میں دیکھتا رہا. 3 بجے فجر کی نماز کا وقت آیا، نماز پڑھی اور پھر میں اس کو دیکھتا رہا. 10 بجے تک صبح میں اس کو مسلسل دیکھتا رہا. مومنین کو ویسے اندازہ تو ہے، لیکن اس اندازے میں شدت پیدا ہونی چاہیے کہ جتنا بڑا پروپیگنڈا اور جس وسیع پیمانے پر کیا جا رہا ہے تشیعوں کے خلاف، تشیعوں کے عقائد کے خلاف، اور کبھی دشمن بن کر، کبھی دوست بن کر، اور کبھی ناصح اور ہمدرد بن کر، اور ایک یہ نیا فتنہ جو اہل تشیع سے ہمدردی کی بنیاد پر، مجھے نہیں معلوم کیا نام ہے ان مولوی صاحب کا، اور ایک طویل کیسٹ ہے وہ، اور اس میں بظاہر اس قسم کی دلیلیں اور گفتگو کی گئی ہے کہ ایک سادہ آدمی ایک لمحے کے لیے اہل بیت کا محب سوچنے کا شکار ہو سکتا ہے، اور کم از کم وہ لوگ جو اہل بیت کے مکتب فکر سے اور عقائد سے واقف نہیں ہیں وہ ہرگز اہل بیت کی طرف آنا پسند نہیں کریں گے. عجیب و غریب حملے ہو رہے ہیں، ہم بڑی غفلت کا شکار ہیں، ہم صرف مٹھائیوں اور پھلوں کو کھا رہے ہیں اپنی مجلس کے اندر، لیکن عالمی پیمانے پر جو تشیع کے خلاف ہر طرح سے، سیاسی اعتبار سے، سماجی اعتبار سے، ابھی چند دن میرے آنے کے بعد ہی دوسرے دن ایک عالم کا قتل ہوا کراچی کے اندر، مولانا میری کا، اور مسلسل لاشوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں. اس میں بڑی ضرورت ہے کہ ہمارے علماء صاحبان منبر، کیونکہ اس کیسٹ میں انہوں نے ہمارے بہت سارے ذاکرین کو بھی کوٹ کیا ہے، اور واقعی بڑی ناروا انداز میں وہ ذاکرین گفتگو کر رہے ہیں جو انہوں نے اس میں کوٹ کی، جن کا تعلق کتابوں میں بھی نہیں ہے، شیعہ کتابوں میں بھی نہیں ہے. اس انداز سے وہ فضائل بیان کر رہے ہیں، اس انداز سے وہ مسائل بیان کر رہے ہیں، اور یہ قابل گرفت بن رہے ہیں. آج کے اس میلاد میں بھی میں زینب پہ میلاد پڑھ رہا ہوں، اسی آیت کو شروع کیا ہے، لیکن اس DVD کے حوالے سے بھی کچھ گفتگو کرتا رہوں گا. 4 یا 5 تھیمز ہیں، اور انشاءاللہ میں خود اپنے بھائیوں اور دوستوں کی مدد سے خود اس کا جواب میں تیار کر رہا ہوں DVD ہی کی فارم میں، جو انٹرنیٹ پر آئے گا، یوٹیوب پر جائے گا. اور مجھے پرواہ نہیں ہے کسی بھی قسم کی کہ مجھ کو کوئی خطرہ ہو یا مجھے کسی قسم کی جان کا خطرہ ہو. یہ جان اسی لیے ہے
اور میں اپنی ٹین ایجری سے یہ دعا مانگتا تھا کہ پروردگار تو مجھے شہادت کی موت عطا فرما۔ تو اگر اہل بیت کے دفاع، اس مکتبہ فکر کے دفاع کے لیے، اور یہ افضل عبادت ہے، یہ افضل عبادت ہے کہ آل محمد کے شیعوں کے ایمان کو مضبوط کیا جائے، اور جو حملے اس مذہب حقہ فقہ جعفریہ پر ہو رہے ہیں ان کا دفاع کیا جائے۔ صاحبان علم پر یہ فرض عائد ہوتا ہے۔ تو 3-4 اس میں بنیادی باتیں ہیں۔ عصمت کا انکار ہے آل محمد کی، اہل بیت کی، امیر المومنین کی خاص طور پر، اور بہت ساری چیزیں ہیں، اور گستاخی اس حد تک بڑھ چکی ہے عالم اسلام کی کہ ان کے جو امام ہیں جن کو وہ امام کہتے ہیں، وہ جب ائمہ اہل بیت کے سامنے ہوتے تھے تو غلاموں کی طرح بیٹھا کرتے تھے۔ امام مالک اس بات پر فخر کرتے تھے، ان کی کتابوں میں ہے کہ مجھے اس بات پر فخر ہے کہ جعفر صادق علیہ السلام یہ کہتے ہیں، جعفر صادق علیہ السلام یہ کہتے ہیں کہ مالک میں تم سے خوش ہوں۔ اس پر ساری زندگی امام مالک نے فخر کیا۔ جب بھی میں ان کی خدمت میں حاضر ہوا، امام کو یا تو نماز میں دیکھا، یا روزے کی حالت میں دیکھا، یا تلاوت قرآن میں دیکھا۔ امام رضا علیہ السلام جب نیشاپور پہنچے ہیں تو امام بخاری کے استاد ابو یعلا اور امام مسلم کے استاد دونوں امام کی سواری کی باغوں کو تھامے ہوئے تھے۔ تو کم از کم ان کے امام، جن کو وہ امام کہتے ہیں، اس قدر ائمہ اہل بیت کا احترام کرتے تھے۔ اور وہ مولوی صاحب کہتے ہیں کہ اگر علی کی عصمت ثابت نہیں ہوئی تو 11 اماموں کی بھی چھٹی ہو جائے گی۔ اس قدر گستاخی بڑھ چکی ہے۔ اور انشاءاللہ ان ساری باتوں کا مدلل انہی کی کتابوں سے DVD پر جواب دوں گا۔ بی بی زینب کی اس حوالے سے 3 دلیلیں عصمت پر میں دوں گا ابھی، آل محمد کی عصمت پر، اس لیے کہ اگر جناب زینب کو معصومہ نہیں کہہ سکتے تو ان کے پاس بھی ایک ٹرم ہے، اور صوفیوں میں بہت زیادہ ٹرم ہے، معصوم تو نہیں، وہ تو رسول کو معصوم سمجھتے ہیں، لیکن بہت سارے لوگوں کو کہتے ہیں، صوفیاؤں کو یا قلندروں کو، محفوظ، کہ جن کی اللہ نے گناہ نافرمانی کرنے سے حفاظت کی۔ تو اگر ائمہ اہل بیت کو تم معصوم نہیں کہہ سکتے تو کم از کم محفوظ جان سکتے ہو۔ لَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے آسمان دنیا کو، دنیا کے آسمان کو اس کے چراغوں سے زینت عطا کی۔ ہم نے آسمان دنیا کو اس کے چراغوں سے زینت عطا کی، یعنی جو اسٹارز ہیں اور جو سیلیسشل لیول کے اوپر، زمین کے لیول پر جو ہمیں نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے ٹوئنکل لٹل اسٹار کے کانسیپٹ میں، ان کو قرآن بیان کر رہا ہے زمینی اعتبار سے، کہ ہم نے آسمان دنیا کو اس کے ستاروں سے زینت عطا کی۔ اور رب العالمین کا یہ صرف عدل نہیں بلکہ یہ اس کا فضل ہے کہ اس نے ہر شے کو خلق کیا، احسن تقویم میں بھی خلق کیا، اور اس کو زینتیں بھی عطا کرتا چلا۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے لَقَدْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، ہم نے ایمان کو تمہارے دلوں کی لَقَدْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ، ہم نے ایمان کو تمہارا محبوب قرار دیا اور اس کو تمہارے دلوں کی زینت قرار دیا، اور تمہارے دل میں نفرت رکھی کفر کی، فسوق کی اور عصیان کی۔ عجیب و غریب بات یہ ہے کہ 4 چیزوں کا ذکر کر کے مومنین کے لیے ایک چیز کو محبوب بھی قرار دیتا ہے، مومن کے دل کی زینت بھی قرار دیتا ہے، اور 4 رذائل اور 4 صفتوں کو بیان کر کے ایک کو دلوں کی زینت قرار دیا، اور 3 صفتوں کو مومن کے دل کے لیے ڈس لائک، نفرت والا قرار دیا۔ مگر کفر اور فسوق اور عصیان یہ صفتیں ہیں، یہ مجسم نہیں ہے، یہ پرسونیفیکیشن نہیں ہے۔ کفر سے نفرت کے لیے، فسوق سے نفرت کے لیے، عصیان سے نفرت کے لیے، جس طرح سے کہ ادھر ایمان ہے کہ اگر کوئی ایمان کل کو دیکھنا چاہتا ہے، برز الایمان کل الی الکفر کل ایمان آج کفر کل کے مقابل جا رہا ہے۔ اگر کوئی ایمان کو دیکھنا چاہتا ہے تو وہ علی بن ابی طالب کو دیکھے، تو اگر کوئی کفر و فسوق و عصیان کو دیکھے تو اس کے لیے بھی کچھ پرسنالٹیز کی ضرورت ہوگی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔
دنیا کی زینت قرار دیا، ایمان کو دلوں کی زینت قرار دیا۔ اور پھر ارشاد فرمایا المال والبنون زینت الحیات دنیا، مال اور اولاد کو ہم نے تمہاری دنیاوی زندگی کی زینت قرار دیا۔ یہ قرآن ہے کہ مال و اولاد تمہاری دنیاوی زندگی کی زینت ہے۔ معصوم سے پوچھا کسی نے کہ فرزند رسول اگر مال و اولاد دنیاوی زندگی کی زینت ہے تو آخرت کی زینت کیا ہے؟ کہا نماز شب کا قیام آخرت کی زینت ہے۔ التہجد باللیل زینت الآخرہ، نماز شب کا قیام آخرت کی زینت ہے۔ ستارے آسمان دنیا کی زینت، ایمان دلوں کی زینت، مال و اولاد حیات دنیا کی زینت، نماز شب آخرت کی زینت۔ اور ان تمام زینتوں کا خلاصہ کیا زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب، اپنی محفلوں کو زینت دو علی ابن ابی طالب کے ذکر سے۔ عزیزان گرامی، جب جماعت کے لیول پر بات کی تو ستاروں کو آسمان دنیا کی زینت قرار دیا۔ جب سوشل لیول پر بات کی تو مال و اولاد کو زندگی کی زینت قرار دیا۔ جب روحانی لیول پر بات کی تو نماز شب کو آخرت کی زینت قرار دیا۔ جب عقیدے پر بات کی تو ایمان کو دلوں کی زینت قرار دیا۔ اور جب عالم انسانیت و بشریت کی بات کی تو علی کے ذکر کو محفلوں کی زینت قرار دے دیا۔ کیونکہ اس ذکر میں تمام صفات انسانی بھی ہیں، اس ذکر میں تمام انبیاء کی سیرت و خلاصہ بھی ہے، اس ذکر میں علی کے تمام انبیاء کی عبادتوں کی روح بھی ہے۔ اب وہ علی کہ جس کی عبادت میں انبیاء کا عبادتوں کا خلاصہ، جس کے اندر تمام انبیاء کی صفات، جس کے اندر اسلام کے تمام علوم، جس کا سینہ، اس علی جو مجالسوں کی زینت، علی کی بڑی بیٹی اس زینت ذکر مجالس کی زینت بن کر زینب کہلا رہی ہے۔ عجیب کام کیا تو نے مرحبا زینب، عجیب کام کیا تو نے مرحبا زینب، معین مقصد سلطان کربلا زینب، معین مقصد سلطان کربلا زینب، حسین منزل حق ہے تو حق نما زینب، حسین منزل حق ہے تو حق نما زینب، وہ ابتداء شہادت تو انتہا زینب۔ حسین منزل حق ہے تو انتہا زینب، وہ ابتداء، حسین منزل حق ہے تو حق نما زینب، وہ ابتداء شہادت تو انتہا زینب۔ برائے نام شہیدوں کا نام رہ جاتا، برائے نام شہیدوں کا نام رہ جاتا، جو یہ نہ ہوتی ادھورا پیام رہ جاتا۔ زین و ابین اپنے باپ کی زینت سے زینب قرار پا، اور پھر سرتاج کائنات، ستارے آسمان کی زینت بن رہے ہیں، ایمان دلوں کی زینت بن رہا ہے، علی انسانیت اور بشریت کی زینت قرار پا رہے ہیں، اور بنت علی اپنے بابا کی زینت قرار پا رہے ہیں۔ اور شاید یہی وجہ ہو پیش رسول بیٹی کا نام باپ نے نہیں رکھا بلکہ رسول نے رکھا۔ یہ رسول کون ہے؟ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، صاحب وحی ہیں، تو وحی الہی کے مطابق اللہ کے رسول نے ان کا نام رکھا۔ عزیزان گرامی، اس منزل کلام پر تھوڑا سا میں گریز کر کے آل محمد کی عصمت پر 3 دلیلیں دینا چاہتا ہوں، کیونکہ میں ذکر کر رہا ہوں کہ اگر وہ ٹیکنیکل لحاظ سے، شرعی لحاظ سے، علم الکلام کی روح سے معصومہ نہیں تو محفوظہ ضرور ہے۔ جیسے کہ حضرت ابوالفضل عباس علیہ السلام کے لیے بھی آتا ہے کہ معصوم تو نہیں ہے مگر محفوظ ضرور ہے۔ کوئی تاریخ ان 2 ہستیوں کا کوئی گناہ تو گناہ ترک اولا بھی نہیں بتا سکتی، ترک اولا بھی نہیں بتا سکتی۔ آدم سے ہوا تھا ترک اولا، مگر یہ آل محمد کے وارث ایک عجیب و غریب جملہ میں نے عرض کیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، 3 دلیلیں بہت سادہ سی دینا چاہتا ہوں جو عالم اسلام بھی جانتا ہے، سب متفق تفاصیر، ایک مودت فی القربہ سے رسول کے اہل بیت مراد،
قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے رسول میں کوئی کہہ دو ان سے اجر رسالت نہیں چاہتا مگر قربا سے محبت اختیار کرے. محبت ہوتی تو کنڈیشنل ہوتی. کنڈیشن میں یہ بھی ہوتا کہ جب یہ اطاعت کرے تو محبت کرو، جب یہ نافرمانی کرے خدا کی تو محبت نہ کرو. مگر یہاں محبت ہے، انکنڈیشنل ہے، ہر وقت ہے، ہر آن ہے. تو اگر یہ کسی وقت گناہ کرتے تو اس وقت اللہ ناراض ہوتا، تو ان کی ایبسولوٹ محبت واجب نہ ہوتی. ان کی محبت کا وجوب بتا رہا ہے کہ یہ عصمت بھی رکھتے ہیں، این معصوم بھی ہیں. محبت جہاں محبت کو واجب کر رہی ہے وہاں آل محمد کی عصمت کی دلیل بھی بن رہی ہے. اس لیے کہ اگر آل واحد میں عملی لحاظ سے، زبانی لحاظ سے، فکری لحاظ سے اگر کوئی گناہ ہوتا، غلطی ہوتی، ترک اولا ہوتا تو یہ اللہ سے دور ہو جاتے. اس وقت اللہ کی رضا ان کے شامل حال نہ ہوتی. مگر اللہ نے ہر وقت ہر انسان پر ان کی محبت کے حق کو واجب قرار دے کے بتا دیا کہ یہ معصوم ہیں، یہ ہم وقت میری رضا لیے ہوئے ہیں، اس لیے ان کی محبت کو واجب قرار دے رہا ہوں. اللہم صلی علی محمد اور پھر دوسری دلیل یہ اس سے زیادہ عام ہے. ہر مسلمان صلوات کو پڑھتا ہے. اور کس بنیاد پر پڑھتا ہے؟ کہ اللہ نے حکم دیا ہے. کس بنیاد پر پڑھتا ہے؟ کہ اللہ خود صلوات کو پڑھ رہا ہے، اپنے فرشتوں، معصوم فرشتوں کو حکم دے رہا ہے. ایک چھوٹی سی بات یہی ہے کہ اگر معصوم فرشتے کچھ انسانوں پر درود پڑھ رہے ہیں تو ان کی عصمت کا مقام کیا ہوگا؟ But I want to put over here another argument. Salawat is obligatory upon every Muslim. Every Muslim realize it. And they add later on. First they say in their tashahud, Allahumma salli ala. There's an addition of Allah again. We don't say Allah. We say Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad. And they add Allah. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. In the prayer, this much. But later on in their books or in their speeches, they say wa ashabihi wa azwajihi. Look over here, another point. If somewhere they say that in Ale Muhammad, sometimes they say in Ale Muhammad whole ummah, in Ale Muhammad ashab, in Ale Muhammad azwaj. If azwaj, the wives of the Prophet, the companions of the Prophet in Ale Muhammad, why you are pronouncing after Allahumma salli ala wa ala Ale Muhammad, why you are pronouncing then ashabihi wa azwajihi wa another thing? It means that all is different from ashab and azwaj. MashaAllah, Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. And if they were the part of the durood, why they are not being named in your tashahud inside the prayers? You have to say after Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad wa ashabihi wa azwajihi, but you don't say because you know this is the ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala, and in the ibadat of Allah subhanahu wa ta'ala only you can say whatever Allah is happy with that, Riza of Allah is with that. So Riza of Allah is with Ali Muhammad, not with ashabihi wa azwajihi. But again over here I want to put another point with the durood, that when you have to pronounce the durood, is there any limit over there in the ayat? No. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. Allah is pronouncing, angels are pronouncing, and He is asking the mu'min, you pronounce durood upon them. But how many times? Where? In which conditions? There is nothing mentioned in the ayat. It means every moment, every second. Because at our human level, we can count or we can feel at least second. But we cannot feel the time below the micro level.
But there are a lot of phenomena happening at the micro level. Billions of the second, they are happening the events. We have no control upon that. We have no perceive or perception of that. But angels can do that. Allah naturally can do that. So every billions of the second, the durood upon Muhammad wa ala Muhammad, if for a second they were away, na'udhu due to not to be masoom, due to their sin away from Allah subhanahu wa ta'ala, there wouldn't be durood all the time upon ala Muhammad. It means that all the time, if durood is there, they are under the pleasure and the riza and the happiness of Allah subhanahu wa ta'ala. And this definition is the definition of the ismat of Ali Muhammad. At least I have 100 arguments only from Quran about the ismat of Ali Muhammad. Inshallah, in that DVD which we are going to prepare, we will put all of them over there, because that person is attacking the ismat of Ali Muhammad, because it's a very main thing to deny the ismat of the 11th Imam as well. And I'm also going to put that how their so-called Imam of the fiqh, only fiqh Imam, or maybe some ilmul kalam, how they are respecting the Aimah Ahle Bayt alayhi salam. The great Rizali, one of the greatest who wrote their book of Rizal in 10 volumes, he writes, whenever I visited the holy grave of Imam Rizal alayhi salam, and whatever the dua he asked over there, never my Lord rejected my dua due to the blessing of the graves of Imam Ali ibn Musa Rizal. So I will put, and it would be a mirror, a shameful mirror for them, that how they are deteriorating themselves up to this level, that they are belittling the Aimah alayhi salam, when their great imams, their great scholars, they feel their honor and respect just to hold the rein and the bar of the horse of Imam Rizal alayhi salam. Say salam. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. Once upon a time, Imam Rizal was accompanying a janaza, a funeral, and Imam went to the graveyard and the dust was on his feet. And very famous narrator of the hadith, Abu Huraira, so by his shirt he was cleaning the dust from the feet of Imam Hussain alayhi salam. So we have to remind them that history as well, and we have to also know all these things. Say salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. तो ज़ियाने गिरामी ये है हज़रत ज़ैनब का मकाम, और यकीनन अभी एक शेर पढ़ रहे थे शादी नहजुल बलागा के अल्फाजों ने ट्रिब्यूट पेश किया हज़रत ज़ैनब के खुतबों को। वो शायराना ख्याल था, लेकिन हकीकत यही है कि अमीरुल मोमिनीन के खुतबे मस्जिद कूफा में है, ईद और पीस के टाइम में, वहाँ इस्तिराब नहीं है, वहाँ क्लाइमेटीज़ नहीं है, वहाँ सफरिंग है, पेन एंड एगनीज़ नहीं है, दुश्मनों के खतरे नहीं है, मगर बीबी ज़ैनब के खुतबे कूफे के बाज़ारों में हैं, बीबी ज़ैनब के खुतबे राह शाम में हैं, बीबी ज़ैनब के खुतबे दरबार यजीद में हैं, और उन खुतबों में वही बलागत है, वही फसाहत है, वही फ्लुएंसी है, वही रेटरिक है कि जो अली के कलाम में है। इसलिए ज़ैनब ज़ैनो अब अपने बाप की जीनत करार पा रही है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। यूं तो दुनिया में लिया करते हैं सब नाम वफा, सबको मालूम है आगाज और अंजाम वफा, है गलत जो भी कहे हमने पिया जाम वफा, एक प्यासे ने दिया खल्क़ को पैगाम वफा, ज़ौ शीशे में कहा नूर जो इल्मास में है, सारे आलम की वफा हज़रत अब्बास में है। ये बंद मैंने इसलिए पढ़ा था, दूर पढ़ अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। ये बंद मैंने इसलिए पढ़ा था कि अगला बंद पढ़ना चाह रहा था जनाब ज़ैनब की शान में, सारे आलम की वफा हज़रत अब्बास में है। ये है वो ज़ात जो दरिया से गिरी तश्नहे आप,
یہ ہے وہ ذات جو دریا سے پھری تشنۂ آب، فرد ایک اور بھی ہے مصر ہے جس کا نایاب۔ ابھی علی پڑھ رہے تھے نا، لیکن جواب زینب جناب زینب، فرد ایک اور بھی ہے مثل ہے جس کا نایاب، جس کا مشہور جہاں ثانی زہرا ہے خطاب، جس کا مشہور جہاں ثانی زہرا ہے خطاب۔ یہی وہ دو ہیں حضرت عباس اور بی بی زینب، یہی وہ دو ہیں کہ ایک ایک کا ہے ان میں جواب، یہی وہ دو ہیں کہ ایک ایک کا ہے ان میں جواب۔ ایک نے داد وفا لے کے ترائی لے لی، ایک نے داد وفا لے کے ترائی لے لی، ایک نے سر سے ندا دے کے خدائی لے لی۔ شان زینب پرنتر صلی عزیزان گرامی، جناب زینب کی جو خدمات ہیں، اور ایک لقب آپ کا جہاں ثانی زہرا ہے، جہاں ایک لقب آپ کا ام المصائب ہے، وہی ایک لقب شریکۃ الحسین ہے۔ لیکن شریکۃ الحسین میں بھی اگر آپ اس کو اینالائز کریں، جتنے بھی مصائب ہیں حسین کے، ان سب میں بی بی زینب شریک ہے۔ لیکن بعد شہادت جتنے مصائب ہیں آل محمد کے، حسین شریک نہیں ہے۔ اگر شریکۃ الحسین بھی ہے تو اس میں گریٹر پارٹنر ہے مصائب و آلام میں، اور وہ شام غریبہ کی محیط شب، اور اس شب میں بھی بیوی نے جو اپنے فریضے کو ادا کیا، ایک طرف محبتیں ہیں، ایک طرف فریضہ ہے، اور ایک طرف بیویوں کو ڈھارس اور تسکین بھی دے رہی ہے۔ ظاہر ہے کہ بیوی کے ذکر میں کربلا کے مناظر آ جاتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ اس وقت فضائل ہی مطلوب ہے، اور یہ فضائل ہی کے عنوان سے میں پڑھ رہا ہوں کہ حمید ابن مسلم مقتل میں کہتا ہے کہ جب خیموں میں آگ لگی اور بیویاں ایک کے بعد ایک خیمے سے نکلنے لگی، خیمے جلتے رہے یہاں تک کہ سب صحرا میں بکھر گئے، بچے اور بیویاں، مگر ایک بیوی تھی کہ جلتے ہوئے خیمے کے دروازے پہ کھڑی تھی۔ کبھی وہ خیمے کے اندر جاتی، کبھی در خیمہ پہ آتی، کبھی آسمان کو دیکھتی، کبھی مقتل کو دیکھتی، اور پھر وہ جلتے ہوئے خیمے میں داخل ہو جاتی۔ میں نے جانا کہ کوئی قیمتی اثاثہ ہے کہ جس کو یہ بیوی بچانا چاہتی ہے جلتے ہوئے خیمے میں جا کر، اور ایک مرتبہ میں نے دیکھا کہ ایک بوجھ کو، ایک گٹھری کو اٹھا کر وہ بیوی خیمے سے نکلی اور ایک محفوظ مقام پر صحرا تک لا کر اس کو چھوڑ دیا۔ بعد میں نے دیکھا کہ وہ علی بن حسین زین العابدین تھے جو انتہائی بیمار تھے۔ عزیزان گرامی، یہ یقینی ان کا مقام ہے، اپنے رب پر توکل بھی ہے، آسمان کو دیکھ رہی ہے، مقتل کو دیکھ رہی ہیں، یہ فطرت ہے کہ اپنے ماں جائیوں کو، اپنے بھائیوں کی طرف ابھی بھی کوئی امید اور آس ہے، اور ادھر فریضہ ہے امامت سے بچانے کا۔ شریک صبر شہ مشرقین ہے، شریک صبر شہ مشرقین ہے نا۔ تو عزیزان گرامی، یہ ہے اس بیوی کا مقام کہ راہ شام، راہ کوفہ، اور اگلے دن کوفے پہنچے۔ اگر کوئی مورخ بتا دے کہ بیوی نے زبان سے کوئی دشنام دیا ہو، بیوی نے زبان سے کوئی لفظ کہا ہو، ایک جملہ عرض کر رہا تھا ابھی چند دن پہلے کہ دو ایمان کی ساری بنیادیں دو باتوں پر آ کر ختم ہوتی ہیں، ایک طرف ایمان باللہ اور ایک طرف یوم الآخر۔ رسول، نبی، کتاب، ایمان، یہ سب کنیکٹرز ہیں، کنیکٹ کرتے ہیں ایمان باللہ کو یوم الآخر سے۔ یہ کنیکشن ہے کتابوں کا، فرشتوں کے لانے کا کتابوں کی، اور رسولوں کا اور اماموں کا۔ ایمان کی آخری خلاصہ اللہ پر ایمان اور قیامت پر ایمان۔ کربلا کی شہید اللہ کے وجود کی دلیل، اتنی قربانیاں، اتنے مصائب، اتنے آلام، اتنے پریشرز۔ عزیزان گرامی، لوہا بڑا سخت ہے مگر ہیٹ کے ایک مقام پر جا کر وہ بھی پگھل جاتا ہے، پتھر بڑا سخت ہے مگر حرارت کے ایک درجے پر جا کر، ٹیمپریچر پر وہ بھی پگھل جاتا ہے، وہ بھی لاوا بن جاتا ہے۔ مگر یہ آل محمد کے سینے ہیں جو پہاڑوں سے زیادہ مضبوط ایمان ہے، لیکن مصائب و آلام کا کتنا بھی پریشر ہو مگر نہ اپنے مشن کو چھوڑا، نہ اپنے ایمان کو چھوڑا، نہ اپنے اخلاق کو چھوڑا۔
ماشاءاللہ باواز بلند سلوات صلی اللہ محمد وآلہ ہر محمد شے ٹیمپر کھا جاتی ہے، ہر شے میلٹ ہو جاتی ہے، ہر شے اپنی اصلیت کو کھو بیٹھتی ہے جب اس کی حد سے زیادہ اپوزٹ سرکمسٹینسز آ جائیں، مگر یہ آل محمد ہیں، اور نہ صرف آل محمد، بعد کربلا یہ تمام بیویاں ہیں، کربلا کے بچے ہیں، تو اب بعد کربلا شہیدوں کے وارث ہونے کے ناطے، بعد کربلا انتقام لینے کے حق کے ناطے، قانون اور عدالت کے اعتبار سے، بعد کربلا کیونکہ مظلوم تھے، ان کی دعائیں مستجاب کی بارگاہ الہ میں بعد دعا کرنے کا حق رکھتے تھے، انتقام لینے کا حق رکھتے تھے، صاف اللہ کی بارگاہ میں طلب کر سکتے تھے اپنے مظلومیت کو، اپنے انتقام کو، مگر اس کے باوجود کیا کہتی چلی بی بی زینب راہ شام واپس تھا مدینہ؟ کوئی مورخ نہیں لکھتا کہ سوائے اس کے کہ یہ کہا کہ ظالموں ایک وقت آئے گا کہ جب اللہ کی روز عدالت برپا ہوگی اور اس دن اللہ ہم کو ہمارے صبر کا اجر عطا کرے گا، ہماری قربانیوں کا صلہ دے گا اور تم کو تمہارے ظلم کی سزا دے گا۔ اتنے حق رکھنے کے باوجود، اتنے پریولیجز رکھنے کے باوجود آل محمد بعد کربلا شہزادی زینب ہر منزل پر روز عدالت کو یاد دلاتی چلی، تو کربلا کے شہید اللہ کے وجود کی دلیل ہیں اور زینب کا وجود اللہ کے روز عدالت کی دلیل ہے۔ باواز بلند سلوات صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ کیا بات، کیا کہنا، یہ ہے زینب بنت علی کا مقام۔ بے شک تو اللہ کیوں نہ قیامت میں ان ہستیوں کو شفاعت کا حق ادا کرے جنہوں نے اللہ کے روز عدالت کو ثابت کر دیا، بے شک تمام طاقتیں رکھنے کے باوجود، تمام قوتیں رکھنے کے باوجود، تمام بددعاؤں کی پریولیج رکھنے کے باوجود، تمام انتقام کی کیفیتیں رکھنے کے باوجود انہوں نے ان سب کو وقف کیا اور صرف روز عدل کو یاد دلایا تاکہ بنی نوع انسان اس دنیا اور مصائب و آلام پر کسی طرح سے اللہ کے عدل سے انکار نہ کرے۔ یہی وجہ ہے کہ تمام مصیبتوں اور آلام کے بعد جب حسین ذوالجلال سے گرے ہیں، رضن بقضائک و تسلیما لامرک کہہ کر اللہ کے حکم کے عدل کو یہاں ثابت کیا اور زینب نے آخرت کی عدالت کو ثابت کیا۔ باواز بلند سلوات صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ یہی طریقہ ہے، یہی اسٹائل ہے آل محمد کے فضائل بیان کرنے کا جس سے ہمارے یقین میں اضافہ ہو۔ اگر ہماری زندگی میں مصائب و آلام ہے تو کیا ایسے ہیں کہ جو کربلا والوں پر گزرے، جو بنت علی پر گزرے، مگر ہر منزل پر وہ عدالت الہی کا ذکر کرتی ہے۔ یہ ہے اسلام کی وہ بنیادیں۔ پیغمبر اسلام لائے مگر اسلام پھر مٹ رہا تھا، اس اسلام کی روح کو آل محمد نے پھر زندہ کیا۔ اس شام سے کوفے کا خطبہ کیا یا اہل الکوفہ یا اہل الغدر والمکر والماطل فلاح رقعت الابرا ولا بداعت الظفرا انما مثلكم كمثل التي نقضت غزلها من بعد قوة انكاثا تتخذون ايمانكم دخلا بينكم هل فيكم الا السلف والشلف والملح وملك الامام كغمزة كآلة او مرة على دملة۔ اور اس طرح سے اس خطبے میں بی بی نے 7 آیتوں کو پڑھا ہے، 3 آیتوں کو بھی اس مقام تک میں نے پڑھا، اور اس طرح سے بی بی کا کلام ہے ایک عربی کا بڑا اسکالر تمیز نہیں کر سکتا کہاں بنت علی کا کلام ختم ہو رہا ہے اور کہاں قرآن کی آیت کا آغاز ہو رہا ہے۔ اللہم صلی اللہ محمد وآلہ محمد۔ اور بعد شہادت کربلا بی بی زینب نے پہلی کہ حسینیت کے فضائل کو بیان کیا کوفے کے اندر۔ کہا کون حسین؟ نوکے نیزہ پر حسین کا سر ہے، ظالم سمجھ رہے ہیں میں فتح پائی، اور اس عالم میں بی بی زینب کر رہی ہے کہ یہ کون حسین ہے؟ مفزع نازلتکم محجتو حججکم غنیمتو من عذاب اللہ۔ 7 صفتوں کو بیان کیا۔ کون حسین؟ جو تاریکیوں میں تمہارا چراغ تھا، جو عذاب الہی سے تمہارے لیے ایک ڈھال تھا،
جو تمہاری مصیبتوں میں تمہارا پناہ گاہ تھا، جو تمہارے علم کی مشکلات میں تمہارا رہنما تھا. 7 صفتوں کو بیان کیا ہے کوفے کے بازار میں جناب زینب نے، اور اسی مقام سے پھر بعد شہادت حسین آغاز ہوا ہے سید الشہداء کی عظمتوں کا. اور پھر اسی کے آخر میں بی بی زینب نے کہا ہے کہ تم نے تعجب کیا، تقطر الدماء من السماء، تمہیں تعجب ہوا کہ کل شام غریبہ کے دن عصر کے بعد آسمان سے خون برسا. بی بی زینب نے اپنے خطبے میں بھی ذکر کیا، اور میں نے کبھی پڑھا تھا، ایک حوالہ دیا تھا، اور میں انشاءاللہ اس حوالے کو پرنٹ کرا کے یہاں بانٹوں گا کہ یورپ کی تاریخ میں ہے، اور بالکل کوئنسیڈنٹ ڈیٹ ہے کہ جو 61 ہجری عاشور کے مطابق ہے کہ یورپ کی تمام ڈیریز کے اندر اور یورپ کی تمام جہاں دودھ جمع ہوتا تھا عاشور کے دن وہ سرخ ہو گیا، اور ان کا مکھن بٹر جو تھا وہ بھی سرخ ہو گیا، اور ان کو حیرت ہوئی. کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی؟ آپ کے پاس ہے نا، تو اس کو ڈسٹریبیوٹ کرائیے، مومن کے ایمان میں تقویت اور اضافہ ہوگا. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اور اس کے بعد دیکھیے گا جو خطبے کا آخری مقام ہے، اور 2 نقطے اور میں عرض کرتا چلوں اور پھر اس میلاد کو میں ختم کرو، کہ جب نصارہ نے حضرت عیسیٰ کو خدا کا بیٹا کہا، کتنی بڑی بات کی جا رہی ہے. اللہ جسم و جسمانیات میں بھی آ گیا، اللہ خواہشات میں بھی آ گیا. اللہ ظاہر ہے کہ انسان کسی خواہش کے تحت ہی نسل کو آگے بڑھاتا ہے، اور بہت ساری اللہ کی صفات پر فرق پڑنے لگا. بہت عظیم گناہ تھا، تو قرآن نے اس گناہ کو بیان کیا یہ کہہ کر کہ تکاد السماوات ان یتفطرن وتخر الجبال حدا وتنشق الارض وتخر الجبال حدا. انہوں نے جو بات کی ہے اللہ کا بیٹا قرار دیا، پہاڑ اس بات سے ٹکڑے ٹکڑے نہ ہو جائیں، زمین پھٹ نہ پڑے، پہاڑ ریزہ ریزہ نہ ہو جائیں. یہ اتنا بڑا کلمہ ہے. تو جو اللہ نے قرآن میں اپنے لیے جو شرک بنا تھا اس کے لیے لفظ استعمال کیا، بنت علی نے اسی آیت کو پڑھا اور قتل حسین کو اتنا بڑا جرم قرار دیا جو اللہ کے بیٹا قرار دینے کا ہے. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. آپ سمجھ سکتے ہیں اس کی معرفت کو. بی بی نے اس آیت کو پڑھا ہے خطبہ کوفہ کے آخر کی ہے، اور اس منزل پر جا کر بی بی نے گریہ و بکا کیا آخر میں. تو پھر امام آگے بڑھے، کہا کہ پھوپھی جان اس کتی انتی بحمد اللہ عالمۃ غیر معلمہ ومفہمۃ غیر مفہمہ. اے پھوپھی جان اب آپ خاموش ہو جائیں. اللہ کا شکر ہے کہ آپ ایسی عالمہ ہیں کہ جس نے کسی سے علم نہ پایا. آپ ایسی صاحب فہم ہیں کہ جس نے کسی سے فہم حاصل نہیں کیا. یہ وجہ تھی کہ اتنے بڑے جلیل صحابی مفسر قرآن عالم اسلام عبداللہ ابن عباس حبر الامہ کہلاتے ہیں، اور وہ بی بی زینب کو عقیدہ بنی ہاشم کہتے ہیں. عقیدہ بنی ہاشم. تو امام نے کہا کہ آپ وہ عالم ہیں جس نے کسی سے علم نہیں پایا، آپ وہ صاحب فہم ہیں جس نے کسی سے فہم نہیں سیکھا. یہ عجیب و غریب مقام ہے کہ جس کی ایمان کی تصدیق کر رہے ہیں. پورے قرآن میں، پورے تاریخ اسلام میں، پوری ہیومینٹی کی ہسٹری میں صرف 2 ہیں، یا تو خاتم النبیین ہیں جو امی لقب ہیں، یہ حضرت زینب ہیں کہ جنہوں نے کسی سے علم حاصل نہیں کیا، براہ راست اپنے رب سے علم پایا. نانا مقام امیت پر ہیں اور نواسی مقام عالمہ غیر معلمہ کے مقام ہے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. پروردگار بی بی زینب بھی باپ حوائج ہے، اور ان کے توسل سے رب العالمین کی بارگاہ میں دعاؤں کی رسائی ہوتی ہے. کہ سب سے پہلی دعا یہ ہے کہ محبان اہل بیت ہوئے زمین پر جہاں جہاں ہیں، اور روضے اور بی بی زینب کا روضہ بذات خود، اور علماء اور محبان اہل بیت کہ جن کی جان و مال عزت و آبرو کی کوئی گارنٹی نہیں ہے پاکستان میں اور عراق میں اور بحرین میں اور شام میں،
درمیان میں پروردگار عالم ان سب کی جان و مال و عزت و آبرو کی بی بی زینب کے واسطے سے حفاظت فرما آمین پروردگار عالم بی بی زینب کے وسیلے اور واسطے سے جو مومنات مر چکے ہیں کی مغفرت فرما تو زندہ سب کو حفظ و امان میں رکھ پریشان والوں کی پریشانیوں کو دور فرما بیماروں کو شفائے کاملہ عطا فرما اور ارض و سماوات کی ہر بلا سے مومن مومنات کی جان و مال و عزت و آبرو کی حفاظت فرما جو قرض دار ان کے قرضوں کو ادا فرما جو بیمار ہیں ان شفائے کاملہ عطا فرما ملت اسلامیہ کو اتحاد و اتفاق عطا فرما اپنے نور کا حجت کا ظہور جلد فرما 3 مرتبہ باواز بلند درود پڑھے جناب زینب بنت علی کی خوشنودی کے لیے اللہم صلی اللہ